کہ آیت کی تلاوت کرتے ہی علامہ مجاہد رسول صاحب مجھے بڑی توجہ سے دیکھنا شروع ہو گئے کہ جشن علی میں آیت وہ پڑھی ہے جو میلادوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اب میرے سامنے صاحبان شعور بیٹھے ہیں، دوسری ملاقات ہے آپ کے ساتھ۔ آپ میں سے کچھ بندوں کے مزاج سے واقف ہوں، مجھے لطف آئے گا بات کرتے ہوئے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ آیت جہاں نعت مصطفیٰ ہے وہاں پہچان مولا علی بھی ہے۔ آپ میرے ساتھ تھوڑا سا بول دیں گے تو اور اب میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے جشن علی سننے والا بندہ کون بیٹھا، اور پھر ان پاکوں کے جشن کے لیے، ان کے ذکر کے لیے مجمع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایک غیرت مند سامنے ہو بات ہو جاتی۔ اب جو میں نے بات کی ہے آپ نے توجہ کرنی ہے، مجھے متفع جانا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے، پہچان مولا کائنات بھی ہے۔ النبی میں نے ایک سادہ ترجمہ کیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ نوجوان بیٹے آپ بھی ساتھ مل جائیں گے تو بات سبق سمجھ آ جائے گی۔ ساری زندگی پریشانی نہیں ہونے لگی۔ جو مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تمہاری جانوں کا محبوب ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ ہے اور وہی قابل غور ہے۔ علماء میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، ایک سبق ان کو سنانا ہے، باقی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ لفظ اولا یہ ہے اسم موصول، یہ علماء بیٹھے ہیں ان کے ساتھ چلو سبق سنا لوں۔ اولا ہے اسم موصول، بالمؤمنین اس کا صلہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے صلہ اگر با کے ساتھ آ جائے تو اولا کا معنی مولا بن جاتا ہے۔ نہیں جنہیں آج تک پریشانی ہے یہ مولا کہاں سے کہتے ہیں، میں نے کہا خبردار سنیوں نے مولا علی کو اگر مولا کہا ہے تو رب کے قرآن سے کہا ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا اپنا سے بلند کریں، بیان بلند ہو جائے۔ بھائی اولا کا معنی تیسرا ہے مولا، اب معنی بن گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا معبود تمہاری جانوں کا مولا ہے۔ نہیں اگر آپ یہاں تک آ گئے مجاہد صاحب، مجمع بڑا بیدار بیٹھا ہے، میں پریشان تھا کہ تھکن ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، موسم بھی سونے والا ہے، لیکن جشن علی ہے، بندے اٹھ رہے ہیں۔ نہیں جو چاہتا ہے ہماری راضی نظر میں لگ جائے میرے ساتھ بولے توجہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، میرا محبوب تمہاری جانوں کا محبوب ہے، میرا محبوب تمہاری جانوں کا مولا ہے۔ اب یہاں رک جاؤ، مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولا کا معنی ہے مولا، تو پھر مولا کا معنی کیا ہے؟ علماء کے دامن کو تھام کے بات کر رہا ہوں۔ بھائی لفظ مولا بنا ہے لفظ اولا سے، اولا بنا ہے لفظ ولی سے۔ اولا مولا بنا ہے اولا سے، اولا بنا ہے لفظ ولی سے۔ بھائی ولی کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا جاگو میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس اطلاع میں بیٹھے ہیں کوئی شعر آئے گا میں نہیں پڑھ سکتا، یہ مجاہد صاحب کی موجودگی میں ویسے نہیں پڑھ سکتا جی، میں نہیں پڑھ سکتا، ہاں قرآن سمجھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ تیار ہے جی، میں بات کر رہا ہوں۔ مولا بنا ہے اولا سے، اولا بنا ہے ولی سے۔ میں نے کہا مولوی بتا ولی کا معنی کیا ہے؟ جنہیں آج تک ولی کا معنی سمجھ نہیں آیا انہیں تو درد ہوتا ہے کہ مولا کیوں کہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ بھائی ایک ہی معنی تمہیں
वली का माना है दोस्त, वली का माना है दोस्त। मैंने कहा कोई शक नहीं, वली का माना दोस्त होता है। अगला माना भी समझा। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सलामत रहे जो बात कर रहा हूँ। मैंने कहा एक माना तूने बताया है, दूसरा तूने छुपाया है। तूने कहा वली का माना दोस्त है, हम मान गए, हम मानते हैं। वली का माना यार है, वली का माना दोस्त है। एक और माना भी है। भाई इकट्ठा साहब, आप मेरे साथ मिराज से आए, अल्लाह आपके सफर को मेरे साथ मुबारक फरमाए। लेकिन आप जाके जो बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा वली का एक माना और भी होता है। कहता जी हजरत वो कौन सा? मैंने कहा जब निकाह पढ़ाने का वक्त आता है, निकाह पढ़ाने का वक्त आता है, मौलवी निकाह पढ़ाने वाला निकाह खान कहता है इस बेटी का वली कहाँ है? इस बेटी का वली कहाँ है? अब बता, अगर वली का माना सिर्फ यार है तो फिर मौलवी साहब तैयार हो, सर तेरा भी खुलना है। तो निकाह पढ़ाते हुए यार तलाश कर रहा है। कहते नहीं, यहाँ वली का माना है वारिस, यहाँ वली का माना है वारिस, यहाँ वली का माना है बालिग। तो मैंने कहा फिर समझ जा, लफ्ज़ मौला बना है औला से, औला का माना औला बना है वली से, वली का माना है वारिस, तो मौला का माना है वारिस। नहीं अभी मैंने देखना है, आपने कहा मुझे बोलना है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब तुम्हारी जानों का वारिस भी है। सुभान अल्लाह। मेरा महबूब तुम्हारी जानों का मालिक भी है। ये आयत अभी नाज़िल हुई है, एक दो नहीं 40 तुरक्सों से इसके हवाले मौजूद है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, दाऊद, सियासत सारी तबकात। जो ही ये आयत का नज़ूल हुआ है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फतह मक्का के बाद मदीना वापिस आ रहे हैं। मदीने के बिल्कुल करीब एक तालाब पानी का आया है। हजरत बर्रा बिन आसिम इसके रावी है, साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबशरा में से इसके रावी है। फरमाते सरकार ने फरमाया सहाबा यहाँ रुक जाओ, कल मदीने जाना है। ये आयत नाज़िल हुई है, नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सरकार ने फरमाया रुक जाओ, आज यहीं पे रुकना है, रात यहीं पे गुजारनी है। वक़्त ज़ोहर का था। सुभान अल्लाह। चलो जो बंदा ज़ोहर का पक्का नमाज़ी सुभान अल्लाह फरमा ले, जो नहीं नमाज़ी अल्लाह सबको बना दे सुभान अल्लाह फरमा ले। ज़ोहर की नमाज का वक़्त था। सहाबा फरमाते हम सरकार के साथ थे, हमने देखा पहाड़ों का झुरमुट था, पानी का तालाब था, पास दूर एक वादी, एक बस्ती थी। हमने पूछा ये मकाम कौन सा है? हमें बताया ये मकाम मकाम गदीर खुम है। ये मकाम मकाम गदीर खुम है। सरकार ने वहीं पे नमाज अदा की, नमाज हो गई, मिंबर सजाया गया। मिंबर सजाने के बाद सरकार मिंबर पे तशरीफ लाए और सरकार ने आते ही फरमाया अतअलमूना, एक रिवायत है अल तअलमूना, सरकार कहते हैं अतअलमूना, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो? अतअलमूना, क्या मैं तुम्हें औला बिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों से ज्यादा औला नहीं हूँ? नहीं, अब औला के सारे माने कर लो। सरकार फरमाने लगे सहाबा क्या मैं तुम्हारी जानों का महबूब नहीं? सहाबा ने जवाब दिया भला भला, जी या रसूल अल्लाह, आप हमारे जानों के महबूब हैं, जानों से ज्यादा करीब हैं, हमारी जानों के मालिक हैं। अगर वली का माना ज़हन में है, हमारी जानों के वारिस हैं, यानी या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला हैं। जब सारे सहाबा ने जवाब दिया है, इधर सहाबा का जवाब मुकम्मल हुआ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाखाज़ा बियदी आलिशन, सरकार ने मौला कायनात के हाथ को पकड़ा। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, फरमाया मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की ज़ात है।
مجھ محمد کی جان ہے، من کنت مولا ہو فعلی شان مولا۔ من کنت مولا ہو فعلی شان مولا۔ فرمایا پھر صحابہ جس جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا۔ نہیں، اب میں نے مولا کا ترجمہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں جس جس کا محمد وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کسی گاڑی پہ لکھا ہونا علی وارث، اللہ کرم کر دے تو نئی گاڑی لے کر آ، اگر لکھ دینا علی وارث، علی وارث، کوئی پریشان ہو کر پوچھ لے یہ علی وارث کب سے ہے، تو آیا جب سے غدیر خم میں میرے بال آقا نے ہاتھ بلند کر کے بتایا تھا من کنت مولا ہو فعلی شان مولا۔ جس جس کا محمد وارث ہے اس کا علی وارث ہے۔ میں نے یہاں سبحان اللہ، میں یہاں ایک اور پڑھوں، میں یہاں تفسیر کبیر پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، حوالہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سنیان صاحب میں محفل تے آیا ہوں، محفل تے بات کر رہے تو رکھے تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی ہے۔ تو بات ہے جب مقام غدیر خم کی یہ بات کرنی تھی نا سرکار نے، ایک اور آیت کا نزول ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ جا کے بولتے ہیں، سبحان اللہ، ایک اور آیت کا نزول ہوا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول جو رب نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ بندوں تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، یہ مقام غدیر خم تھا۔ من کنت مولا فعلی شان مولا، یہ پیغام کے آنے سے پہلے وحی الہی کا نزول ہوا، میرا معبود جو آپ کو پیغام دیا ہے بندوں تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، مجھے پھر بتائے گا، ساتھ ہی رب کائنات نے پتہ کیا فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، میرا محبوب بات کرنا تیرا کام ہے، حفاظت کرنا رب کا کام ہے۔ نہیں، اگر تھوڑا سا چشتی صاحب تھوڑا سا توجہ کرے، یہاں جو بات کرنے لگا ہوں بھائی، نماز کا حکم زبان مصطفیٰ سے ملا، لیکن کہیں پہ حفاظت کی ذمہ داری نہیں۔ میں بات قریب سے ختم کروں تو توحید کی بات آئی، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ صمد۔ اللہ نے فرمایا میرا معبود میری توحید کا پیغام دے، حفاظت کی بات نہیں کی۔ جب رسالت کی بات آئی، یا ایھا الرسول، میرا معبود بندوں میں اعلان کر میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، حفاظت کی بات نہیں کی۔ یہ پیغام بڑا ڈاٹا تھا، مولا علی کی ولایت منوانا نہیں کہا، میرے ساتھ کیوں رہے جہاں بولنا چاہتا ہوں، مولا علی کی ولایت منوانا بات اتنی مشکل تھی، فرمایا میرا محبوب اگر پتھروں کے پجاریوں کے سامنے، پتھروں کے پوجنے والوں کے سامنے میری توحید کی بات کرے گا مسئلہ کوئی نہیں۔ اگر میرا محبوب اپنی نبوت کی بات کرے گا ان یہودیوں میں مسئلہ کوئی نہیں، لیکن منافقوں میں بات علی کی ہوگی۔ میرا محبوب رب ہو کر اعلان کرتا ہے، بات اتنی وسیع ہو جائے گی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ کی حفاظت میں قیامت تک جو مولا کائنات کا ولایت کا اعلان کرتا رہے گا، میرا محبوب آپ کی حفاظت میں آتا چلا جائے گا۔ میں کہہ دو سبحان اللہ، وہ اب سے فرمائے سبحان اللہ۔ میں یہاں مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ پھر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، جن کی فقہ کے اندر سرکار غوث پاک، سبحان اللہ، جن کی فقہ میں سرکار غوث پاک امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، مسند امام احمد بن حنبل سے فرماتے اچھا
لجپال نبی نے مقام غدیر خم پہ مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعالشر مولا. ادھر رب کی قرآن کی آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرا محبوب آج دین مکمل ہو گیا ہے. تکبیر اب چشتی صاحب کے جو نعرے کا کرانٹ ہے مجھے کملا آیا ہے میں پڑھنے لگا. یہ آپ کے نعرے کا کرانٹ ہے میں کملا دے رہا ہوں. تو بچوں مجھے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی اور جس علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اور اس علی کی محبت کے بغیر تیرا ایمان کیسے مکمل. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ملے. جس علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. جس علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اس علی کی محبت کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو جاتا ہے. لیکن آج یہی مقام غدیر خم ہے. میں کیا طور پڑھ دوں جی سبحان اللہ گج کے جا تو میرے ساتھ. میں پھر حوالات کے حوالے کر رہا ہوں. السوائے کے محرکہ سے پڑھ رہا ہوں. کعبے کے امام سبحان اللہ امام حجر مکی علیہ الرحمہ باتیں جو قرآن میں رب کائنات نے فرمایا تھا کل حشر کے میدان میں جب اعلان ہو جائے گا جن کی جنت میں جائے اور جانے کا آڈر ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے واقفوہم انہم مسئولون. وہ کب آئے گا انہیں روکو ابھی ایک سوال باقی ہے. انہیں روکو ابھی سوال باقی ہے. واقفوہم انہم مسئولون. صاحب سوال کے وقت کا لکھتے ہیں وہ سوال کیا ہے اور روک کر پوچھا جائے گا بتا علی کو مولا مانا یا نہیں مانا. بتا علی کو مولا مانا ہے یا نہیں مانا ہے. من کنت مولا ہو فعالشر مولا. مجھے فرمائیے آپ نے بھی بات تو پھر پریشان نہیں ہونا علی وارث. نہیں پریشان ہونا علی وارث. مولوی کی آنکھ میں آنکھ ڈال جو کہے نا علی وارث کہاں لکھا ہے اسے کہنا ساری سیاستہ میں لکھا ہے. سبحان اللہ. من کنت مولا ہو فعالشر مولا. جا جا کے مولا کے معنی تلاش کر اور یہاں رکو میں بات اگلی کروں. نہیں میں چلو تھوڑی سی سادی بات کر دو بندے سمجھ جائیں. بھئی جو مولا کائنات کو مشکل کشا مانتا ہے آپ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. سارے مانتے ہیں یا علی مشکل کشا سارے بیٹھے ہو. نہیں آپ نہیں سمجھے. آپ نے یا اللہ کہا بندے برداشت کر گئے. نکاح صاحب میری مجبوری ہے میں مولوی اچھی دے گا مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہم نے یا اللہ کہا بندے برداشت کر گئے. یا رسول اللہ کہا پھر بھی کچھ برداشت کر گئے. بات آئی نا یا علی کی نہیں ہاضمہ رہا بندوں کا. کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے. یہ ذکر علی کا ہے ہی ایسا. کوئی سنتا ہے کھل جاتا ہے کوئی سنتا ہے کھل جاتا ہے. یہ ذکر ہے ہی ایسا. ہم نے یا اللہ کہا بندے برداشت کر گئے. یا رسول اللہ کہا برداشت. ہم نے کہا یا علی. سارے کون ذرا یا علی جج کے کون میں چونکہ سوچ رہا تھا آدھا گھنٹہ کافی ہے 35 منٹ ہو گئے. توجہ ہے آپ. اچھا ہم نے کہا یا علی بندے میں نے کہا یہاں جگرا پھٹ گیا. انہوں نے کہا یا علی کہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے.
کہتے ہیں کہ یا وہاں پہ کہا جاتا ہے جہاں کوئی زندہ ہو. نہیں جو علی مولا کو زندہ مانتا ہے وہ تو بولے نا میرے. کہتے ہیں کہ یا وہاں پڑھو جہاں کوئی. میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں کہ یا وہاں پڑھو جہاں کوئی قریبی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. اب میری طرف توجہ کرنا پتہ میری رہنے ادھر دیکھو. میں نے کہا حضرت کوئی مسئلہ نہیں. ترمذی تو نے بھی پڑھی ہے ہم بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سیاستہ سے حوالہ دے رہا. میں نے کہا ترمذی تو بھی پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے. ایک جواب تو مجھے عنایت فرما دے. قبرستان تو بھی جاتا ہے قبرستان ہم بھی جاتے ہیں. ہمیں دعا پڑھنی یاد رہے نہ رہے تو ضرور پڑھاتا ہے. قبرستان میں جانے کی دعا پڑھو. السلام علیکم یا جب ہو یا نہیں پڑھنا رہ جائے گا میں کھڑا کرتا کہ بابا بھائی قبرستان میں جانے کی دعا ہے کہ نہیں. السلام علیکم یا اہل القبور. میں نے کہا مولوی منبر پہ بیٹھ کے بندوں کو سبق تو پڑھاتا ہے کہ جب بھی قبرستان میں جانا ہے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے. اب ہم یا کہیں تو ہضم نہیں. نہیں ہم مولا پاک کے لیے مولا کائنات کے لیے یا کا لفظ بولے. یا علی کہے مولوی تیرا عقیدہ برباد ہو جاتا ہے. تو اپنے مرے ہوئے پیو دادے نانے پردادے کے لیے یا کہے تو پریشانی کوئی نہیں. مولوی بتا نا تو نے بھی یہ سبق پڑھایا ہے یہ دعا تو نے بھی پڑھی ہے اور ترمذی سے دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. یہ تو یا کہا ہے زندہ سمجھا ہے یا مردہ. اگر تو کہے کہ مردہ تو پھر میں تیرا گریبان پکڑ کے کہوں گا کتاب کھول حدیث پوری سنا. جو سننے کے موڈ میں اسمان لگا سے کہے میں نے بنے نہیں پھر ایسے بات نہیں ہونی. حدیث مکمل سنا. یہ بات ختم ہو گئی ہے تو نے آتی آتی سنائی آتی حدیثیں سنائی. فرمان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبرستان میں آؤ السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے تو سلام تم کرو. قبر والا جواب دیتا ہے. قبر والا جواب دیتا ہے. میں جسے یقین ہے بھائی باپے دادے کی قبر پہ جا کر سلام کروں گا. حضور کی بات پہ یقین ہے بندہ خاموش نہیں بیٹھے گا. قبر والا سلام کا جواب دیتا ہے. سنا ہے تو بولنا ہے. سنا ہے تو بولنا ہے. پہلے کہا مولوی عقل کا علاج کروا. تو یا کہہ کر اپنے قبرستان والے پیو دادوں کو پکار لے وہ سن لیتے ہیں. ہم یا علی کہہ کے نجف والے آقا کو پکارے پڑے. نہیں میں اگلی بات کر دیتا ہوں. تو یا کہہ کر بلائے تیرے سارے سن لیتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں. اگر مرا ہے تو سننا کیسا جواب کیسا. اس کا مطلب قبرستان میں ان کا مولوی بھی تو ہوگا. بھائی ان کے کئی مولوی تو وہاں قبرستان میں ہوں گے نا. تو میں نے پتر میں نے یہ ہفتہ پہلے لاہور جشن پڑھا وہاں میں نے بات کی بڑا تفلیغ ایسی بات کا. میں کہا پتر قبرستان میں تو آڈے نکے نکے مولوی تمہارے چھوٹے چھوٹے مولوی یہاں تو مولا ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے ملوانے مولوی مر جائے تو یا کہنا سرکار کا فرمان بن جاتا ہے. ہم مولا کے لیے یا کہہ دے تو پریشانی کس نہیں. اگر آپ میرے ساتھ اگلی بات کروں میں نعرے وصول کر رہا ہوں لیکن آپ پاس سمجھتے چلے جائے. بھائی مولا علی اور یہ اعزاز ہے جماعت اہل سنت کا. ہمیں فخر ہے الحمدللہ. ہمیں فخر ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا اور سرکار نے بڑا عرصہ پہلے سمجھا دیا تھا.
سرکار نے فرمایا القرآن مع علی ولا علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قیامت تک پریشان نہ ہونا۔ ایک اب اللہ کرے آپ اشارہ سمجھ جائیں سبحان اللہ بھائی، ایک کھڑا ایسا ہے جنہوں نے قرآن کو مانا، علی کو نہیں آپ سمجھ۔ ایک کھڑا ایسا ہے جنہوں نے مولا علی کو تو مانا پر قرآن کو نہیں، ایک ہے جنہوں نے قرآن کو مانا مولا علی کو نہیں۔ سرکار نے فرمایا میری امت پریشان نہ ہو، سرکار پہچان بتا گئے، جو قرآن والے بھی ہوں وہی علی والے، جو علی والے وہی قرآن والے۔ اور یہ احساس ہے جماعت اہل سنت کا، ہم نے جب بھی مولا پاک کا نام لیا مولا علی کرم اللہ کیا کہا؟ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر پاک کا نام آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے عثمان غنی کا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات کا نام آئے تھوڑا سا بات سمجھے مولا علی کرم اللہ۔ اب ہم کرم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اور میری بات کا یہ شاید آخری بات ہو جائے اور میں چھوڑ دوں، توجہ ہے آپ بھائی؟ ہم کرم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کرم اللہ کا معنی کیا ہے؟ کرم اللہ وجہ کریم، اس کا معنی ہے ایسا چہرہ جس کو اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ کرم اللہ، ہاں اگر ماضی سے ترجمہ کیا جائے تو ایسا چہرہ جس کو عزت عطا فرما دی، اگر معنی مصدر کا کیا جائے تو پھر ایسا چہرہ جسے اللہ مکرم فرمائے۔ کرم اللہ، ایسا چہرہ جسے اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ بھائی ہم کسی اور کو کرم اللہ نہیں کہتے۔ میں قرآن پڑھوں گا حق الاتفاق گا، رب کائنات کا قرآن کو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہو اللہ کے ہاں وہ اکرم ہے۔ جو متقی ہو اللہ کے ہاں اکرم۔ ہم سارے متقین کو کرم اللہ نہیں کہتے۔ سمجھے عقیدہ اہل سنت کیا ہے اور سمجھے جشن علی کیا ہے۔ ہاں کرم اللہ ہم مولا کائنات کو کیوں کہتے ہیں؟ اب میرا جملہ سمجھنے کے مجھے لطف آ جائے گا۔ ہم کسی اور کو کرم اللہ نہیں کہتے، مولا کائنات کو کیوں کہتے ہیں؟ اگر سب نے کہا ہوتا ہم کبھی نہ کہتے کرم اللہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ نہیں میں نے اگلی وجہ پڑھنی ہے، میں نے تو ابھی جملہ پڑھا ہے، آپ کی کتنی طاقت ہے سننے کی۔ بھئی ہم کسی کو کرم اللہ نہیں کہتے، مولا کائنات کو کرم اللہ اس لیے کہتے ہیں باقی جتنے بھی ہیں نا، جب بھی جتنے بھی آئے، کوئی اپنے باپ کے گھر میں آیا ہے، کوئی جشن سننے والا موڈ بنا میں جشن پڑھ سکوں۔ بھائی باقی جتنے بھی ہیں وہ کوئی اپنے گھر میں آیا ہے، کوئی باپ کے گھر میں آیا ہے، کوئی دادے کے گھر میں آیا ہے، کوئی نانے کے گھر میں آیا ہے۔ کہ کائنات میں واحد کرم اللہ ہے جو اپنے کے گھر میں نہیں اس کے گھر میں آیا۔ نہیں آپ کہے میں ایک وجہ اور پڑھوں، تھوڑا سا جاگو یار۔ باقی جتنے بھی آئے ہیں جب آنکھ کھلی ہے کسی نے باپ کا چہرہ دیکھا ہے، کسی نے ماں کا چہرہ دیکھا ہے، کسی نے دادے کا چہرہ دیکھا ہے، کسی نے نانے کا چہرہ دیکھا ہے، کسی نے دادی کا، کسی نے نانی کا، کسی نے کسی بھائی کا۔ کائنات کا واحد یہ کرم اللہ ہے جس نے آتے ہی سب سے پہلے آنکھ کھولی ہے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے۔ یہ واحد چہرہ ہے، پھر کیوں نہ ہو جس کے چہرے کو اللہ نے عزت عطا کر، ایسا چہرہ
کے دیکھا ہے جو وقت حامی ہے اور چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ ہے نہیں تو کسی صاحب آپ اکیلے ہی سن لینا بیٹھ دو. آپ کے تصدق سے سارے سننا چاہتے ہیں بسم اللہ کیونکہ یہ بات بڑے نازک مرحلے سے گزرنے لگا ہوں. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. اور کچھ باتیں سب سمجھ بھی نہیں سکتے کیا بات ہے کیا اور سب کے سامنے کہنی بھی نہیں چاہیے. ہاں جی لیکن میں بڑا حوصلہ کر کے جانکاری سب پڑھنے لگا ہوں. اللہ کرے میری بات کا مان رکھ جائے. یہ کرم اللہ کیوں ہے؟ کیونکہ کائنات عالم کا یہ واحد ہستی ہے جس کے حرم میں جس کے حرم میں وہ چہرہ آیا ہے. نہیں میں آسان کر دیتا ہوں میرے ساتھ مل جاؤ. کائنات کی واحد ہستی ہے مولا کائنات کی. ارے جن کے حرم میں وہ چہرہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ شاہدہ فاطمہ الزہرا کا آیا ہے جس چہرے کو جبرائیل نے بھی کبھی نہیں دیکھا. جس چہرے کو جبرائیل نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہے. ان کے حرم میں وہ چہرہ آیا ہے. پھر کرم اللہ نہ ہو تو پھر کرم اللہ نہ ہو تو کیا ہو. اب آئے میرے جملوں کو وصول کرے گا. حضرت میں نے جشن پڑھ لیا وہ جو فرمائی آپ نے کرم اللہ مولا کائنات کرم اللہ. اور اگر یہاں تک آپ آگے جشن شروع ہے میں پڑھ رہا ہوں توجہ ہے آپ کی. سبحان اللہ. یہ کرم اللہ اس لیے ہے کیونکہ امام حسن پاک سے لے کر اب صرف دو چار جملے ہیں میری بات ختم ہے. امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک امامت کے باپ کا نام ہے علی. میں پھر پڑھ رہا ہوں. امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی تک امامت کے باپ کا نام ہے علی. نہیں میں عقیدہ پڑھ دوں یہاں پہ. جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. کوئی بندہ اس کو غالطے میں نہ رہ جائے کہ روحانیت پہ بات ہو رہا ہے سیاست والی بات ہو رہا ہے. ہاں یہ سنی ہے صدیق پاک کو بھی اپنی جگہ پہ مانتا ہے اور وہاں مانتا ہے جہاں سرکار نے منوایا اور وہاں مانتا جہاں رب نے منوایا ہے. روحانیت میں ہر حوالے پہ صدیق کا پہلا نمبر ہے. تو جو فرمائی آپ نے نہیں آج بڑی پریشانیاں بڑے بندے کے مسئلے ڈال جاتے ہیں اور نہیں جی روحانیت میں مولا کائنات پہلے ہے. پہلے کہا مولا کائنات کی عظمتیں اور بڑی ہیں. ہاں لیکن اگر بات روحانیت کی کرتے ہو بتاؤ نا 2.5 سال مولا کائنات نے نمازیں پڑھی ابو بکر صدیق کے پیچھے. 10.5 سال نمازیں پڑھی ہے عمر پاک کے پیچھے. 12.5 سال نمازیں پڑھی ہے عثمان غنی کے پیچھے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. 2.5 سال کس کے پیچھے؟ پیارے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. 10.5 سال پیارے عمر پاک کے پیچھے. 12.5 سال پیارے عثمان غنی ذوالنورین کے پیچھے. سرکار کی حدیث ہے سرکار کا فرمان ہے سنی بندہ میرے ساتھ بولے امام کی قرات مقتدی کی قرات. نہیں جڑا بندہ امام کو بندہ میرے نام بولے گا. جی 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 امام صاحب کو نہیں یہاں پہ نہیں آ سکتے. آپ بھی تو ہیں ہفتے والے. ہفتے والے تو یہی ہے بھئی آپ کے امام ہیں. بولو پھر بولو. اچھا میں تو مہمان آیا ہوں. چلو اگر باہر سے تو بندہ آئے اور آپ کے اندر بیٹھ کر کہے آپ کا امام اس کے اندر یہ بھی کمزوری ہے اس کے اندر یہ بھی کمزوری ہے اگر تو آپ ہوئے غیرت مند مقتدی آپ نے گریبان پکڑنا آپ نے فرمایا پتھر سیدھا کر ساڈا امام ہے
خیرت مند بندہ بولے باقی نے کوئی دعوت نہیں. جی جی مقتدی خیرت مند ہو اپنے امام کے خلاف بات نہیں سن وہ کہتے ہیں پتر مسئلہ پڑا ساڑھا امام ہے ہاں ایسا پیچھے پڑی ہیں. میں نے کہا خبردار خبردار جو پیارو بکر کے بارے میں کچھ بات کرے, خبردار جو میرے پاک کے بارے میں زبان کھول لے, اور خبردار کوئی عثمان غنی کے بارے میں بات کرے. بولے کہنا فرماتے ہیں آپ میرا ہوگا, میرے اماموں کے بارے میں بات کرے. آپ کو میں حدیث پڑھ جاؤں رکھے آپ کو یاد نہ پڑھ. مولا کائنات کا فرمان نے فرمایا خذوا من حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدین الکفار والمنافقین. فرمایا حوض کوثر پہ جب سرکار کے ساتھ میں آؤں گا نا, جو منافق اور کافر حوض کوثر کے پاس آیا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پڑا پھینکوں گا. غدوا من حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکفار والمنافقین. کوئی منافق جی جی کوئی کافر حوض کوثر کے قریب آیا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینکوں گا. آؤ صحابہ سے پوچھو منافق کی پہچان کیا ہے. کوئی علی والا میرے ساتھ ملے گا. آؤ صحابہ سے پوچھو کہ منافق کی پہچان کیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کوئی نہ نعرف ہو. میں ذکر علی شہر ہم علی پاک کے ذکر سے پہچان جاتے تھے منافق کون ہے مومن کون ہے. بس ہم نام لیتے تھے اگر چہرہ کھل جاتا تو مومن ہے, اگر چہرہ مرجھا جاتا منافق ہے. منافق کی پہچان ہے علی سے نہیں ملے گی. منافق کی پہچان ہے علی سے. بولو مولا کائنات فرماتے ہیں حوض کوثر کے قریب منافق نہیں آنے دوں گا. صحابہ نے سمجھایا منافق وہ ہے جس کی علی سے نہ بنے. فرمایا کافر کو بھی نہیں آنے دوں گا. صحابہ نے مولا کائنات فرماتے ہیں بھائی کون ہے. راوی مولا کائنات جس سے پڑھنے لگا کافر کون ہے. فرمایا حب ابو بکر وعمر ایمانا وبغضهما کفرا. فرمایا ابو بکر اور عمر باقی محبت کا نام ایمان ہے, ان سے بغض کا نام کفار ہے. نہیں چاہتے آپ. فرمایا جو ان سے بغض رکھے حوض کوثر کے قریب انہیں بھی نہیں آنے دوں گا. نہیں اگر آپ بات سمجھ گئے تو میں آسان کر لوں. بھائی جن کی اولاد میں غوث پاک ہو اسے علی کہتے ہیں. جن کی اولاد میں ہند الولی ہو, جن کی اولاد میں داتا علی ہو, جن کی اولاد میں مہر علی ہو. نہیں آپ سارے جملے برداشت کر گئے. اب خبردار اب اس جملے پہ بولنا ہے. ارے ولایت سبحان اللہ ولایت جس کے گھر کی بھکاری بن جائے اسے علی کہتے ہیں. نہیں میں اس سے اتنا جملہ پڑھ جاؤں کسی صاحب آپ کے ذوق کو سلام کر رہا ہوں. اس سے اوپر والا جملہ پڑھ رہا ہوں. کون علی؟ جس کے حصے میں طہارت آ جائے. طہارت جس کا حصہ بن جائے. نہیں میں اسے آسان کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے نکاح میں آ جائے انہیں علی. نہیں اگر آپ کا آدمہ ساتھ دے جائے اگلی بات کر جاؤں. سبحان اللہ. حسن جس کی اولاد بن جائے. اس سے بڑا جملہ میرے نام میں نہیں ہے. حسن جس کی اولاد بن جائے اسے علی کہتے ہیں. نہیں اگر یہاں بھی آپ کو ٹھن نہیں پڑی اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں. بس آخری 1-2 منٹ بھی نہیں ہے بس ختم. بھائی کون علی؟ جنت کی مالکن جس کے نہیں جنت کی. بھائی اپنا عقیدہ بھی اپنا رکھنا.
پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار عطا کیا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ، جنت کے بھائی جس سے اختیار دیا جائے جنت کے سارے دروازوں میں سے جہاں سے چاہو گزر جاؤ، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جنت کی مالکہ جس کے عقد میں آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں اگر آپ کہیں تو میں بات ختم کر رہا ہوں۔ امت مصطفیٰ کے قطب مدار کو علی کہتے ہیں، اہل جنت کے پیر کو علی کہتے ہیں۔ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں؟ سبحان اللہ، تو روندہ بولو یار۔ سبحان اللہ، امت کے قطب مدار کو علی کہتے ہیں، اہل جنت کے پیر کو علی کہتے ہیں۔ اور الذکر علی سے عبادت، علی کا ذکر ثواب نہیں عبادت ہے۔ یہ آپ سے ادھار رہ گیا، پھر کبھی آئے میں پڑھوں گا ثواب اور عبادت میں فرق کیا ہے۔ ہاں علی کا ذکر ثواب نہیں، ثواب ضائع ہو سکتا ہے، عبادت نہیں۔ علی کا ذکر ثواب میں پھر کبھی پڑھوں گا یہاں پہ آئے اگر موقع ملا، لیکن یہاں پہ نہیں۔ آپ مجھے گھنٹہ پھر چاہیے نہیں، آپ ایک تیر میں شکار رکھے نا، کنز رہ گیا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ سنیں، علی کا ذکر عبادت تیار پھر آپ چاروں میں علی محمد کے پیاروں میں، خلفاء میں، صحابہ میں، عشرہ مبشرہ میں، قرآن میں، حضور کے فرمان میں، علی علی۔ وجہ تعظیم حرم یہ ہے کہ جلی کا گائے۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ حج کو، حاجی کو نبی کا گائے، اور دیوار کعبہ میں رکھی ہے نشانی اب تک، میرے گھر میں میرے بندوں کو علی آ گئے۔ علی